میں نے کہہ دیا نا امی کہ میں یہ شادی نہیں کروں گا، تو پھر آپ لوگ بار بار ایک ہی ضد لے کر کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ مجھے اب کسی رشتے پر کوئی بھروسہ نہیں رہا، اور نہ ہی میں اپنی زندگی میں دوبارہ وہی تماشا دیکھنا چاہتا ہوں جو شہر میں دیکھ کر آیا ہوں۔ زرار نے غصے سے چائے کا کپ میز پہ پٹکتے ہوئے کہا تو کچن سے نکلتی ہوئی اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو پہنچے اور زرار کے قریب آ کر بولی، زرار میرے بچے، تم کب تک اس ایک عورت کی دی ہوئے زخموں کو لے کر بیٹھے رہو گے؟ اس شہر والی نے تمہاری زندگی برباد کر دی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جیتے جی خود کو مار لو گے؟ ہم نے تمہارا یہ حال دیکھنے کے لیے تمہیں پڑھا لکھا کر بڑا نہیں کیا تھا۔ اب میری عمر دیکھو اور اپنے باپ کی حالت دیکھو۔ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے تمہارا گھر بستہ دیکھ لیں، اور مہرو جیسی سلجھی ہوئی لڑکی تمہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ وہ تو ہماری عزت رکھتی ہے، ورنہ آج کے دور میں کون ایک طلاق یافتہ مرد سے اتنی خوشی سے شادی کے لیے تیار ہوتا ہے؟ زرار نے ماں کی بات سن کے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا اور بولا، امی، مہرو اچھی لڑکی ہوگی، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن میرا دل مر چکا ہے۔ میں اس کے ساتھ انصاف کیسے کروں گا؟ جب میرے اندر کسی کے لیے کوئی احساس ہی نہیں بچا تو میں اسے اپنے گھر لا کر کون سی خوشی دے پاؤں گا؟ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتی کہ ایک ناکام شادی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے؟ اتنے میں بیٹھک کا دروازہ کھول کر زرار کے والد اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر خاندانی رعب اور عمر کے اثرات صاف نمایاں تھے۔ انہوں نے زرار کی بات سن لی تھی۔ انہوں نے اپنی لاٹھی ایک طرف رکھی اور گرجدار آواز میں بولے، زرار، بہت ہو گیا تمہارا یہ رونا دھونا۔ ہم نے تمہاری ہر بات مانی۔ تم نے شہر میں اپنی مرضی سے شادی کی، ہم چپ رہے۔ تمہاری وہ شادی ناکام ہوئی اور تم سب کچھ چھوڑ کے یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ ہم نے تب بھی تمہیں کچھ نہیں کہا، لیکن اب بات ہمارے خاندان کی عزت کی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو زبان دی ہے کہ مہرو میری بہو بنے گی، اور ہمارے ہاں زبان سے مکرنے والے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اگر تم نے اب بھی انکار کیا تو یاد رکھنا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ باپ کی یہ سخت بات سن کر زرار خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بے بسی اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد اپنی بات کے پکے ہیں اور وہ اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ زرار نے ایک گہرا سانس لیا اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ماں نے میاں کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، آپ کو اس سے اتنی سختی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ پہلے ہی اندر سے بہت پریشان ہے۔ والد نے جواب دیا، اگر میں سختی نہ کرتا تو یہ ساری زندگی اسے غم میں گزار دیتا۔ مہرو جب اس کی زندگی میں آئے گی تو یہ خود ہی بدل جائے گا۔ مجھے اپنی پسند پہ پورا بھروسہ ہے۔ ادھر مہرو کے گھر میں بھی ماحول کافی سنجیدہ تھا۔ مہرو کی ماں اس کے کمرے میں آئی جہاں مہرو بڑی سادگی سے اپنے کپڑے استری کر رہی تھی۔ ماں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بیٹھتے ہوئے بولی، مہرو بیٹی، تم واقعی شادی سے خوش ہو نا؟ دیکھو، زرار کا ایک ماضی ہے اور وہ شہر سے ایک بہت ہی تلخ تجربہ لے کے لوٹا ہے۔ وہ پہلے والا زرار نہیں رہا جو ہنستا مسکراتا تھا، اب وہ بہت ہی خاموش اور چڑچڑا ہو گیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری بیٹی کو کوئی دکھ نہ جھیلنا پڑے۔ مہرو نے استری ایک طرف رکھی اور ماں کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مسکرا کے بولی، امی جی، آپ اتنی فکر کیوں کرتی ہیں؟ مجھے سب معلوم ہے اور میں ہر بات جان کر ہی شادی کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ انسان کا ماضی جیسا بھی ہو، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کا مستقبل کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ زرار صاحب اگر کسی تکلیف میں ہے تو میں کوشش کروں گی کہ اپنی سمجھداری سے ان کا ساتھ دوں۔ میں ان سے کوئی بڑے بڑے وعدے یا امیدیں نہیں رکھ رہی، میں بس اپنی ذمہ داری پوری کروں گی، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک سب بہتر کرے گا۔ ماں نے مہرو کی بات سن کر سکون کا سانس لیا اور ان کے ماتھے پر پیار کیا۔ شادی کا دن بھی آ گیا اور پورے گھر میں رشتہ داروں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ گاؤں کے روایتی انداز میں گیت گائے جا رہے تھے اور ہر طرف چہل پہل تھی، لیکن زرار ان سب رونقوں سے دور اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے کزن اس کے پاس آئے اور بولے، ارے زرار بھائی، اٹھو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، بارات کا وقت ہو رہا ہے اور تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھے ہو۔ زرار نے بے دلی سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، تم لوگ جاؤ، میں بس ابھی آ رہا ہوں۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، اسے اپنی ہی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی نظر آئی۔ اس نے شیروانی پہنی اور سہرے کے ہاتھ میں لے کر کچھ دیر سوچا، پھر اسے ایک طرف رکھ دیا کیونکہ وہ یہ دکھاوا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب بارات مہرو کے گھر پہنچی تو وہاں بہت ہی سادگی سے استقبال کیا گیا۔ کوئی فالتو فلمی تماشے نہیں تھے، بلکہ روایتی اور باوقار انداز میں مہرو کے گھر والوں نے سب کو خوش آمدید کہا۔ زرار کو لایا گیا اور اسے قاضی صاحب کے سامنے بٹھا دیا گیا۔
اس کا دل بہت ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ماضی کی یادیں ایک بار پھر اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی کہ کس طرح شہر میں اس کی پہلی شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی اور اس کا انجام کتنا برا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح کے کاغذات آگے بڑھائے اور بولے، محمد زرار ولد محمد اسلم، کیا آپ کو مہر و بانو منت محمد اکرم اتنے حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب زرار کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ زرار نے ایک لمحے کے لیے اپنی ماں کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر التجا تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور بھاری آواز میں کہا، قبول ہے۔ قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا اور زرار نے پھر وہی الفاظ دہرایا۔ تیسری بار جب اس نے قبول ہے کہا تو سب نے بلند آواز میں مبارکباد دی اور کھجوریں بانٹنا شروع کر دی۔ دوسری طرف مہروں کے کمرے میں بھی خواتین جمع تھیں۔ مہرو سرخ رنگ کے سادہ جوڑے میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر روایتی دلہنوں جیسا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سنجیدگی تھی۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بہت ہی دھیمے لیکن پراعتماد لہجے میں 3 بار قبول ہے کہا۔ نکاح کی رسمیں پوری ہونے کے بعد اب رخصتی کا وقت تھا۔ مہرو نے اپنے والد کے گلے لگ کر الوداع کہا۔ اس کے والد کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی بہت مضبوط ہے۔ مہرو کو گاڑی میں بٹھایا گیا اور زرار اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی چل پڑی، لیکن دونوں کے درمیان ایک لفظ کا تبادلہ بھی نہ ہوا۔ زرار پوری راہ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا اور مہرو چپ چاپ اپنے ہاتھوں کی مہندی کو تکتی رہی۔ جب بارات زرار کے گھر پہنچی تو ماں نے بہت ہی پیار سے مہرو کا استقبال کیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر اندر آئی۔ انہوں نے مہرو کو زرار کے کمرے میں بٹھایا اور بولی، بیٹا، یہ آج سے تمہارا گھر ہے، اللہ تمہیں بہت خوشیاں دے۔ مہرو نے سر جھکا کر شکریہ ادا کیا۔ کچھ دیر بعد جب تمام مہمان اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور پورا گھر خاموش ہو گیا تو زرار نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ وہ بھی اپنی شیروانی میں تھا۔ اس نے مہرو کو دیکھا جو بستر پر گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ زرار نے گہرا سانس لیا اور اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے مہرو کے قریب آیا تاکہ پہلے ہی دن سب واضح کر دے۔ زرار نے اپنی شیروانی کا اوپر والا بٹن کھولا اور ایک گہرا سانس لے کر مہرو کے سامنے بستر کے بالکل کنارے پہ بیٹھ گیا۔ مہرو اب بھی اسی طرح سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر موجود سرخ رنگ کا گھونگھٹ اس کی خاموشی کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ زرار نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر اپنے لہجے کو جتنا ہو سکتا تھا سرد اور سپاٹ بناتے ہوئے بولا، دیکھو مہرو، میں اس سے پہلے کہ یہ رات گزرے اور تم اپنے ذہن میں کوئی بھی اچھے خواب سجا لو، میں تمہیں سب کچھ بالکل صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں نہ تو تمہیں کوئی دکھ ہو اور نہ ہی مجھے کوئی شرمندگی اٹھانی پڑے۔ بات یہ ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اور صرف اپنی امی اور ابو کی ضد کی وجہ سے کی ہے۔ ان کی حالت اور ان کی گرتی ہوئی صحت دیکھ کر میرے پاس ہاں کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا، ورنہ تم میری مرضی پوچھے تو میں کبھی زندگی میں دوسری شادی نہ کرتا۔ میری پہلی شادی نے مجھے جس طرح اندر سے مار دیا ہے اور جس طرح میرے رشتوں سے بھروسہ اٹھا ہے، اس کے بعد میرے اندر کسی عورت کے لیے کوئی احساس یا محبت باقی نہیں رہی۔ شہر میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا اور جس طرح میری پہلی بیوی نے میری عزت اور میرے جذبات کا تماشا بنایا، اس کے بعد میں نے اپنے دل کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر لیے۔ اس لیے میں تم سے پہلے ہی دن یہ کہہ رہا ہوں کہ تم مجھ سے ایک عام شوہر جیسی کوئی امید مت رکھنا۔ میں تمہیں اس گھر میں ایک بہو کا درجہ تو دے دوں گا کیونکہ وہ میرے ماں باپ کا فیصلہ ہے، لیکن میں تمہیں کبھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کروں گا اور نہ ہی میں تمہیں وہ پیار اور توجہ دے سکوں گا جس کی ہر لڑکی اپنی شادی کے بعد امید رکھتی ہے۔ ہم دونوں اس کمرے میں بس 2 اجنبیوں کی طرح رہیں گے جو مجبوری میں ایک چھت کے نیچے وقت گزار رہے ہیں۔ میں تمہاری زندگی میں کوئی دخل اندازی نہیں کروں گا اور میں یہی امید تم سے بھی رکھتا ہوں کہ تم میرے معاملات سے دور رہو گی اور مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو گی، کیونکہ مجھے اب اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کا ہنگامہ یا ڈرامہ نہیں چاہیے۔ مجھے صرف سکون چاہیے جو مجھے اکیلے رہنے میں ہی مل سکتے ہیں۔ زرار اپنی بات ختم کر کے مہرو کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ اسے لگا تھا کہ شاید مہرو اپنے نصیب کو روئے گی، گھونگھٹ کے پیچھے سے سسکیاں لینے لگے گی یا کم از کم اپنے والدین کی دہائی دے کر اسے جھگڑا کرے گی، کیونکہ گاؤں کی عام لڑکیاں ایسے موقعوں پر یہی کرتی ہیں۔ لیکن کمرے میں عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ مہرو نے آہستہ سے اپنے دونوں ہاتھوں سے گھونگھٹ کو الٹا اور اپنا چہرہ واضح کیا۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی آنسو تھا اور نہ ہی غصے کے تاثرات، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور خودداری چمک رہی تھی۔ اس نے زرار کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا اور بہت ہی دھیمے لیکن پراعتماد لہجے میں بولی، جی، میں نے آپ کی ایک ایک بات بہت ہی غور سے سن لی ہے زرار صاحب، اور آپ کو اس بات پہ پریشان ہونے یا ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔
मुझे ज़बरदस्ती किसी के दिल में घुसने का ना तो कोई शौक है और ना ही मैं अपने हकूक़ की भीख मांगने इस घर में आई हूँ। मेरे वालिदैन ने मुझे रिश्तों की इज़्ज़त करना सिखाया है और अगर ये निकाह अल्लाह के हुक्म से और हमारे बड़ों की मर्ज़ी से हुआ है तो मैं इस बंधन का पूरा एहतराम करूँगी। आपका एक माज़ी है और इस माज़ी ने आपको जो भी दुख दिए हैं, मैं इनका एहतराम करती हूँ और मैं कभी आपको ये मजबूर नहीं करूँगी कि आप अपने ज़ख्म भूलकर मेरे सामने मुस्कुराएं या मुझे प्यार दें। आप जैसे रहना चाहते हैं वैसे ही रहें। मुझे आपकी खामोशी से कोई मसला नहीं है और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मैं इस घर की बहू बनकर आई हूँ तो अपनी सास ससुर की खिदमत करना और घर संभालना मेरा फ़र्ज़ है, जो मैं पूरी ईमानदारी से करूँगी। लेकिन आपके और मेरे दरमियान जो ये अजनबी होने की दीवार आपने खड़ी की है, मैं इसको पार करने की कोशिश कभी नहीं करूँगी। महरों का ये साफ और करारा जवाब सुनकर ज़रार एक पल के लिए बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसने ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की को इतना खुददार और पुरसुकून देखा था, जो इतनी बड़ी बात सुनकर भी अपने हवास में थी और उसके लहजे में कोई कमज़ोरी नहीं थी। ज़रार ने कुछ कहे बगैर एक गहरा सांस लिया, बिस्तर से अपना तकिया और चादर उठाई और कमरे के कोने में रखी बड़ी लकड़ी की कुर्सी और दीवान की तरफ बढ़ गया। उसने दीवार पर तकिया रखा और चादर ओढ़ कर लेट गया और अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। महरों ने उसे जाते हुए देखा लेकिन उसे रोका नहीं। वो जानती थी कि इस वक्त ज़रार को अपने माइंड को सेट करने के लिए वक्त चाहिए। उसने सादगी से अपने सर से भारी दुपट्टा उतारा, अपने जेवरात एक एक करके उतारे और उन्हें मेज़ पे रखा, डिबिया में बंद करके रख दिया। फिर वो बिस्तर के एक कोने पर बहुत ही आराम से लेट गई और दीवार की तरफ मुंह कर लिया। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। कमरे में लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ बहुत ही वाज़ेह सुनाई दे रही थी। ज़रार को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रहा था और इसके जहन में महरों की बातें गूंज रही थी कि मैंने आपसे कोई उम्मीद नहीं रखी। उसे लग रहा था कि गांव की ये लड़की जितनी सादा दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही मजबूत है। दूसरी तरफ महरों ने अपने दिल को समझा लिया था और वो खुदा पर यकीन रख के सो चुकी थी। अगली सुबह जब अभी सूरज की पहली किरण भी ज़मीन पे नहीं पड़ी थी और परिंदों ने चहचहाना शुरू कर दिया था, महरों की आंख खुल गई। उसने सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा किया, बिस्तर से उठी और बहुत ही खामोशी से गुसल खाने चली गई ताकि ज़रार की नींद खराब ना हो। वो सादगी से तैयार होकर जब कमरे से बाहर निकली तो पूरा घर अभी सो रहा था। वो सीधी किचन में गई। किचन बिल्कुल साफ सुथरा था लेकिन बर्तन तरतीब से रखे हुए थे। उसने चूल्हा जलाया और चाय के लिए पानी पतीले में डाल के रख दिया। अभी पानी उबल ही रहा था कि उसकी सास यानी अमजद बेगम किचन में दाखिल हुई। अपनी नई बहू को इतनी सुबह किचन में काम करते देखकर उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो महरों के करीब आई और उसके सर पर शफकत से हाथ रखकर बोली, अरे महरो बेटी, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो तुम्हारी शादी का पहला दिन है, तुम्हें आराम करना चाहिए था। गांव की दूसरी लड़कियां तो शादी के बाद कई कई दिन तक दोपहर से पहले नहीं उठती। महरों ने मुड़ के सास के हाथ को चूमा और मुस्कुरा के बोली, नहीं अम्मी जी, मुझे शुरू से ही सुबह जल्दी उठने की आदत है और फिर घर में आप अकेली काम करती हैं, तो अब मेरे होते हुए आपको इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। आप बताएं, आज नाश्ते में क्या बनाना है और अब्बू जी और ज़रार साहब को क्या पसंद है? अमजद बेगम ने एक ठंडी आह भरी और किचन के स्लेब का सहारा लेती हुई बोली, अब्बू जी तो सादा रोटी और दही खाते हैं, लेकिन ज़रार का कुछ पता नहीं होता। शहर जाने से पहले वो बहुत शौक से मेरे हाथ के बने पराठे और अंडा खाता था, लेकिन जब से वहाँ से वापस आया है, उसकी भूख प्यास जैसे बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। पता नहीं उस शहर की हवा ने मेरे हंसते मुस्कुराते बच्चे को क्या नज़र लगा दी है। अब तो वो अक्सर नाश्ते किए बगैर ही बाहर चला जाता है और पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाता। तुम देख ही रही होगी कि वो कितना कमज़ोर और चिड़चिड़ा हो गया है। महरों ने चाय में दूध डालते हुए बहुत ही तसल्ली बख्श लहजे में कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें अम्मी जी, अब मैं आ गई हूँ ना, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंसान का मूड और उसकी तबीयत हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। आप जाकर अबू जी के पास बैठे, मैं नाश्ता तैयार करके कमरे में ले आती हूँ। अमजद बेगम अपनी बहू की ये समझदारी देखकर दिल ही दिल में बहुत खुशी और खुदा का शुक्र अदा किया कि उनका फैसला गलत नहीं था। महरों ने बहुत ही महारत से देसी घी के खस्ता पराठे तैयार किए, अंडा फ्राई किया और चाय को अच्छे से पकाकर केतली में डाल दिया। अभी वो नाश्ते की ट्रे सजा ही रही थी कि ज़रार किचन के पास से गुजरता हुआ बाहर की तरफ जाने लगा। उसने घर के कपड़े पहन रखे थे लेकिन उसकी आंखों के नीचे हल्के सियार बता रहे थे कि वो रात भर सो नहीं सका था। महरों ने उसे देखा और बगैर किसी हिचकिचाहट के किचन से बाहर आकर बोली, ज़रार साहब,
नाश्ता तैयार हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर मेज पर आ जाएं। मैं अब्बू जी और अम्मी जी का नाश्ता भी वहीं लगा रही हूँ। जरा रुक गया। उसने मेहरों को देखा जो सादगी से सर पे दुपट्टा ओढ़े बहुत ही आम लहजे में से बात कर रही थी, जैसे उनके दरमियान रात कोई तल्ख गुफ्तगू हुई ही ना हो। जरार ने अपने माथे पे हाथ फेरा और थोड़ी सख्ती से बोला, मैंने तुमसे रात को भी कहा था कि मुझे सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं है। मुझे सिर्फ एक काली कप चाय दे दो, मैं बाहर बैठक में बैठ रहा हूँ, वहाँ कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेहरों ने इसके गुस्से का बिल्कुल बुरा नहीं माना और वहीं खड़े खड़े बोली, चाय तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन खाली पेट चाय पीने से मैदा खराब हो जाता है, और फिर अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे तो अम्मी जी का दिल दुखेगा। वो किचन में खड़ी यहीं रो रही थी कि उनका बेटा कुछ खाता पीता नहीं है। अगर आप अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी माँ के सुकून के लिए दोने वाले खा लें। मेहरों की ये बात सुनकर जरार के पास मना करने का कोई बहाना नहीं बचा। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और ये बात मेहरों ने बहुत ही अच्छे से भांप ली थी। जरार ने गहरा सांस लिया और बगैर कुछ कहे गुसल खाने की तरफ बढ़ गया। मेहरों ने मुस्कुराकर नाश्ता की ट्रे उठाई और बड़े कमरे की मेज पर सजा दी, जहां अब्बू जी और अम्मी जी पहले से ही बैठे थे। जरार भी कुछ देर बाद वहां गया और खामोशी से कुर्सी संभाल ली। अब्बू जी ने अपनी ऐनक ठीक करते हुए जरार को देखा और फिर मेहरों की तरफ देखकर बोले, वाह मेहरो बेटी, आज तो पराठों की खुशबू बता रही है कि किचन में किसी माहिर ने काम किया है। हमारी अमजद बेगम तो अब बूढ़ी हो गई हैं, इनके पराठों में वो पहले जैसी बात नहीं रही। ये सुनकर सब हंस पड़े और माहौल की तलखी थोड़ी कम हो गई। जरार ने खामोशी से पराठे का एक नवाला तोड़ा और मुंह में रखा। उसे इतराफ करना पड़ा कि मेहरों के हाथ में वाकई बहुत जायका था। उसने चोरी छुपे मेहरों को देखा, अब्बू जी को दही और अम्मी जी को चाय डाल के दे रही थी और खुद सबसे आखिर में एक छोटी सी कुर्सी पर बैठकर सादा रोटी का टुकड़ा खाने लगी। नाश्ते के बाद अब्बू जी ने जरार से कहा, जरार बेटा, आज चौधरी साहब के बंदे आ रहे हैं, जमीनों के कागजात का कुछ मसला चल रहा है, तुम जरा बैठक में बैठकर उनसे बात कर लेना। मेरी टांगों में अब इतनी सकत नहीं कि मैं कचहरी के चक्कर काटूं। जरार ने हाँ में सर हिलाया और बोला, जी अबू जी, आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगा, आप आराम करें। ये कहकर जरार बाहर चला गया। मेहरों ने मेज साफ की और बर्तन समेट कर किचन में आई। वो बर्तन धो रही थी कि उसकी जिठानी साइमा किचन में दाखिल हुई। साइमा का ताल्लुक पास ही के एक बड़े घराने से था और वो अपने दिमाग में बहुत ही मगरूर थी। उसने मेहरों को बर्तन धोते देखकर एक तंजिया मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई और बोली, अरे वाह मेहरों, अभी शादी को 24 घंटे भी नहीं हुए और तुमने पूरे घर पे कब्जा जमा लिया। इतनी सुबह उठकर सबको पराठे खिलाकर मक्खन लगाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो पता चला है कि जरार रात भर सोफे पर सोया है। देखो बीबी, शहर वाले ने उसका जो हाल किया है, उसके बाद वो किसी औरत को मुंह नहीं लगाता। तुम ये मत समझना कि तुम अपनी इन सस्ती चालों से उसका दिल जीत लोगी। वो तो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता। साइमा की ये जहरीली बात सुनकर कोई भी दूसरी लड़की होती तो शायद रो पड़ती या गुस्से में आ जाती, लेकिन मेहरों ने बहुत ही आराम से नल बंद किया, अपने हाथ दुपट्टे से पहुंचे और साइमा के सामने खड़ी होकर बिल्कुल पुरसकून आवाज में बोली, भाभी जी, पहली बात तो ये कि मैं यहाँ किसी पे कब्जा करने नहीं आई। ये घर मेरे शौहर का है और इस नाते ये मेरा भी घर है। अपने माँ बाप और अपने ससुराल वालों की खिदमत करना मक्खन लगाना नहीं बल्कि ये मेरा फर्ज है और मेरी तरबियत का हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि जरार साहब रात को कहाँ सोए और कहाँ नहीं, ये हमारे कमरे का मामला है और एक शरीफ औरत कभी अपने कमरे की बातें घर के बाकी लोगों के सामने नहीं उछालती। जरार साहब मुझे मुंह लगाएं या ना लगाएं, वो मेरी मियाँ है और मुझे उनके हर फैसले का एहतराम है। आप मेरी फिक्र छोड़ें और अपने काम पर ध्यान दें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। मेहरों का ये करारा और मुंह तोड़ जवाब सुनकर साइमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सोचा था कि मेहरो गांव की सीधी सादी लड़की है, उसको जो भी कहोगे वो चुपचाप सह लेगी, लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल ही उलट था। साइमा पैर पटकती हुई किचन से बाहर निकल गई। मेहरों ने एक लंबा सांस लिया और दोबारा अपने काम में लग गई। दोपहर तक मेहरों ने अम्मी जी के साथ मिलकर दोपहर का खाना तैयार कर लिया था। बाहर धूप बहुत तेज हो चुकी थी और लू चल रही थी। जरार जब बैठक से वापस घर के अंदर आया तो वो पसीने से शराबोर था और उसके चेहरे पर थकन साफ दिखाई दे रही थी। वो सीधा अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि मेहरों ने उसे देख लिया। वो फौरन किचन से ठंडे पानी का गिलास लेकर उसके कमरे में आई। जरार दीवान पर बैठकर अपने जूतों के तस्मे खोल रहा था। मेहरों ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया और बोली, बाहर बहुत तेज धूप है, आप पहले ये पानी पी लें और हाथ मुंह धो लें, मैं खाना लेकर आती हूँ। जरार ने सर उठाकर मेहरों को देखा। उसकी आंखों में अब वो सुबह वाला गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेबसी थी।
اس نے خاموشی سے پانی کا گلاس لیا اور ایک ہی سانس میں پورا پی گیا۔ گلاس واپس کرتے ہوئے اس کے منہ سے ہلکی سی آواز نکلی، شکریہ۔ مہرو نے گلاس پکڑا اور بولی، آپ کپڑے بدل لیں، کھانا میں یہیں کمرے میں لے آتی ہوں کیونکہ باہر صحن میں اس وقت بہت ہی گرمی ہے اور ابو جی اپنے کمرے میں ہی کھانا کھا رہے ہیں۔ زرار نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے مہرو، میں نے صبح ناشتہ زیادہ کر لیا تھا۔ مہرو نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے مڑ کر دیکھا اور بہت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بھوک ہو یا نہ ہو دوپہر کا کھانا وقت پہ کھانا چاہیے۔ میں زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا کھانا لا رہی ہوں، آپ منع مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی اور زرار اسے روک بھی نہ سکا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ مہرو کی باتوں میں ایک ایسا وزن اور ٹھہراؤ ہے جسے وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پا رہا۔ کچھ دیر بعد مہرو دیسی چکن کا سالن اور گرم روٹی ٹرے میں سجا کر لے آئی۔ اس نے کمرے کے چھوٹے میز پر کھانا رکھا اور خود باہر جانے لگی تو زرار نے اسے پکارا، مہرو۔ مہرو رکے اور مڑ کے دیکھا۔ زرار نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا، تم نے کھانا کھا لیا؟ مہرو نے جواب دیا، نہیں، ابھی امی جی اور بھابھی کھانا کھا رہی ہیں، میں ان کے بعد کھاؤں گی۔ زرار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تم بار بار چکر کیوں لگاؤ گی؟ تم بھی یہیں بیٹھ جاؤ اور میرے ساتھ ہی کھانا کھا لو، الگ سے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مہرو نے ایک پل کے لیے زرار کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کوئی غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی تنہائی تھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر سر ہلایا اور سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دونوں نے خاموشی سے کھانا شروع کیا۔ کمرے میں صرف برتنوں کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ زرار چوری چھپے مہرو کے نوالے توڑنے کے انداز کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت ہی سلیقے اور تمیز سے کھانا کھا رہی تھی۔ زرار کے ذہن میں بار بار اپنی پہلی بیوی کا خیال آ رہا تھا جو شہر کے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کی عادی تھی اور بات بات پر گاؤں کی لائف سٹائل کا مذاق اڑاتی تھی۔ لیکن مہرو بالکل الگ تھی۔ اس کے سادگی میں بھی ایک ایسی امیرانہ جھلک تھی جو انسان کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ کھانا ختم ہوا تو مہرو نے برتن سمیٹے اور کھڑی ہو کر بولی، زرار صاحب، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ زرار نے دیوان پہ لیٹتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ مہرو نے کمرے کا لیمپ چلایا، پردے برابر کیے تاکہ دھوپ اندر نہ آئے اور بہت ہی خاموشی سے برتن لے کر باہر چلی گئی۔ شام کے وقت جب موسم تھوڑا ٹھنڈا ہوا اور صحن میں درختوں کے سائے لمبے ہونے لگے، مہرو صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ زرار کی چھوٹی بہن عالیہ جو کالج میں پڑھتی تھی اپنے ہاتھ میں کچھ کتابیں لیے بہت ہی پریشان حال میں اس کے پاس آئی اور بولی، السلام علیکم بھابھی۔ مہرو نے مسکرا کے پانی کا پائپ ایک طرف رکھا اور کہا، وعلیکم السلام عالیہ بیٹا، کیا بات ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ عالیہ نے اپنی کتابیں مہرو کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، بھابھی، کل میرے پڑھائی کا ایک بہت ہی بڑا ٹیسٹ ہے اور مجھے یہ والے سوال بالکل سمجھ نہیں آ رہے۔ پہلے تو میں بھائی سے پوچھ لیتی تھی لیکن جب سے وہ شہر سے آئے ہیں ان کا موڈ اتنا خراب رہتا ہے کہ مجھے ان کے پاس جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ اگر میں نے کل یہ ٹیسٹ پاس نہ کیا تو ٹیچر بہت غصہ ہوں گی۔ مہرو نے عالیہ کی کتابیں اپنے ہاتھ میں لیں، صفحات کو پلٹا اور مسکرا کے بولی، ارے بس اتنی سی بات ہے، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ چلو یہاں بیٹھو، میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ مہرو خود بہت پڑھی لکھی تھی اور اسے پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ وہ عالیہ کو لے کر صحن کے ایک کونے میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی اور بہت ہی سادہ اور روزمرہ کی مثالیں دے کر اسے وہ مشکل سوال سمجھانے لگی۔ مہرو کو سمجھانے کا طریقہ اتنا آسان اور پیارا تھا کہ عالیہ کے چہرے پر پھیلی پریشانی منٹوں میں غائب ہو گئی اور وہ خوش ہو کر بولی، واہ بھابھی، آپ تو بھائی سے بھی اچھا پڑھاتی ہیں، انہوں نے تو مجھے جب بھی پڑھایا ہمیشہ ڈانٹ کے ہی پڑھایا ہے۔ مہرو نے اس کے گال پہ ہلکی سی چٹکی لی اور بولی، چلو اب زیادہ تعریفیں مت کرو، جلدی سے یہ اگلا سوال خود حل کر کے دکھاؤ۔ زرار جو ابھی ابھی اپنے کمرے سے سو کے اٹھا تھا اور ہاتھ منہ دھو کر بیٹھک کی طرف جا رہا تھا، صحن میں مہرو اور عالیہ کی ہنسی کی آواز سن کے رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ مہرو بہت ہی پیار اور ٹھہراؤ سے اس کی چھوٹی بہن کو پڑھا رہی تھی اور عالیہ جو ہمیشہ اس سے دور بھاگتی تھی اس وقت مہرو کے اتنی قریب بیٹھی تھی جیسے وہ دونوں بچپن کی سہیلیاں ہوں۔ مہرو کی آواز میں ایک ایسا جادو اور سکون تھا جو زرار کے کانوں کو بہت ہی بھلا لگا۔ وہ کچھ دیر وہیں چھپ کر انہیں دیکھتا رہا۔ اسے لگا کہ مہرو کے اس گھر میں آنے سے گھر کا ماحول جو پچھلے کئی مہینوں سے بالکل مردہ ہو چکا تھا اب دوبارہ زندہ ہو رہا ہے۔ مہرو نے اچانک سر اٹھایا تو اس کی نظر زرار پہ پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں جیسے ہی ملی زرار نے جلدی سے اپنا رخ بدلا اور گلا صاف کرتے ہوئے باہر بیٹھک کی طرف نکل گیا۔ مہرو کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی لیکن اس نے عالیہ کو ظاہر ہونے نہیں دیا اور دوبارہ پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا تو پورا خاندان ایک بار پھر میز پر اکٹھا تھا۔ ابو جی نے زرار سے پوچھا، ہاں زرار بیٹا، چودھری صاحب سے زمین کا معاملہ حل ہو گیا یا اب بھی کوئی مسئلہ باقی ہے؟ زرار نے روتی توڑتے ہوئے کہا، جی ابو جی،
بات تو ہو گئی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کا جو پچھلا ریکارڈ ہے وہ شہر کے بڑے سرکاری دفتر سے نکالنا پڑے گا، کیونکہ یہاں کے ریکارڈ میں کچھ غلطیاں ہیں، اس لیے مجھے کل ایک بار پھر شہر جانا پڑے گا۔ یہ سن کر امجد بیگم نے مہروں کی طرف دیکھا اور بولی، اگر تمہیں شہر جانا ہی ہے تو ذرا مہروں کو بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ بیچاری شادی کے بعد سے اس گھر کی چار دیواری میں ہی بند ہے، اسی بہانے یہ تھوڑا گھوم پھر بھی لے گی اور شہر سے اپنے لیے کچھ ضروری سامان بھی خرید لے گی۔ زرار نے جیسے یہ سنا اس کے چہرے پر ایک دم سختی آ گئی۔ وہ مہروں کو اپنے ساتھ شہر لے جا کر اپنی ماضی کی یادوں کو تازہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی منع کرنے ہی والا تھا کہ مہروں نے زرار کے چہرے کے تاثرات دیکھ لیے اور وہ زرار کے بولنے سے پہلے ہی خود بول پڑی، نہیں امی جی، کل مجھے گھر پہ بہت کام ہے، سائمہ بھابھی کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے اور پھر عالیہ کا کل ٹیسٹ ہے تو مجھے اس کی پڑھائی بھی دیکھنی ہے۔ زرار صاحب تو اپنے کام سے جا رہے ہیں، کچہریاں اور سرکاری دفتر مردوں کی جانے کی جگہ ہوتی ہے، میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ آپ زرار صاحب کو اکیلے ہی جانے دیں، میں پھر کسی دن چلی جاؤں گی۔ مہروں کی یہ بات سن کر زرار نے بہت ہی حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ مہروں نے یہ سب جھوٹ بولا ہے صرف اس لیے کہ زرار کو سب کے سامنے منع نہ کرنا پڑے اور خاندانی ماحول خراب نہ ہو۔ مہروں کی سمجھداری نے زرار کے دل پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ رات کو جب وہ دونوں دوبارہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھی تھی اور باہر اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، زرار دیوان پر بیٹھ کر اپنے موبائل میں کچھ دیکھ رہا تھا، جبکہ مہروں بستر کی چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ زرار نے موبائل ایک طرف رکھا اور مہروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مہروں، تم نے شام کو امی کے سامنے وہ سب کیوں کہا؟ اگر تم چاہتی تو میرے ساتھ شہر جا سکتی تھی، میں تمہیں منع تو نہیں کر سکتا تھا۔ مہروں نے بستر کا تکیہ سیدھا کیا اور زرار کی طرف مڑ کے بہت ہی خوددار لہجے میں بولی، زرار صاحب، میں نے آپ سے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ میں زبردستی آپ کی رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ میں نے آپ کے چہرے پہ دیکھ لیا تھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ شہر لے جانے کے حق میں نہیں ہیں، اور جب آپ مجھے دل سے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تو میں صرف امی جی کے کہنے پر آپ کے سر پہ سوار نہیں ہونا چاہتی۔ مجھے اپنی عزت نفس بہت پیاری ہے، میں کسی کے ساتھ تبھی جاؤں گی جب وہ خود مجھے دل سے اپنے ساتھ لے جانا چاہے گا۔ مہروں کی یہ بات سیدھی زرار کے دل پہ لگی۔ اس کے پاس مہروں کی اس لاجواب بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے دیوان پہ لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مہروں کو جتنا دور دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا، مہروں اپنی خودداری اور سمجھداری سے اتنی ہی مضبوطی سے اس کے سامنے کھڑی ہو رہی ہے، اور وہ چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر پا رہا۔ پنکھے کی ہلکی ہلکی آواز کمرے کی خاموشی کو مزید گہرا کر رہی تھی، اور زرار کے ذہن میں مہروں کی کہی ہوئی ایک ایک بات پھر گونج رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شہر میں رہنے والی اس کی پہلی بیوی امارت اور ذرا سی بات پر پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتی تھی۔ ہر وقت نئے کپڑے، پیسوں اور شہر کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں جانے کی فرمائشیں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں، اور جب اس کا دل بھر گیا تو وہ ایک جھٹکے میں رشتہ توڑ کے چلی گئی۔ لیکن یہ مہروں کتنی الگ تھی۔ اس نے پہلے دن سب کچھ جانے کے باوجود کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ اتنی ہی بڑی بات اتنی آرام اور خودداری سے کہہ دی کہ زرار کو اپنی ہی باتیں اب چبھنے لگی تھی۔ وہ کروٹ بدل کے دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دوسری طرف بستر پہ لیٹی مہروں بالکل پرسکون تھی۔ اس نے اپنے دل میں کسی قسم کا غبار نہیں رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زبردستی کے رشتوں میں جب تک صبر نہ ہو تب تک انسان خود کو ہی تکلیف دیتا ہے۔ وہ خدا پر یقین رکھ کر گہری نیند سو چکی تھی۔ صبح کا وقت ہوا تو گاؤں میں مسجدوں سے اذان کی آوازیں آنے لگی۔ مہروں کی آنکھ ہمیشہ کی طرح وقت پر کھل گئی۔ وہ بہت ہی آرام سے بستر سے اٹھی تاکہ چپل کی آواز سے بھی زرار کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ اس نے دیکھا کہ زرار اب بھی دیوان پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ چادر سے باہر لٹک رہا تھا۔ مہروں نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا اور پھر غسل خانے کی طرف چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے وضو کیا، نماز ادا کی اور اللہ سے اپنے اس نئے گھر کی خوشی اور زرار کے دل کے سکون کے لیے دعا مانگی۔ نماز کے بعد اس نے اپنے بال سلیقے سے باندھے اور سادہ سا سوتی دوپٹہ سر پہ اوڑھا اور کمرے کا دروازہ ہولے سے کھول کر باہر نکل گئی۔ صحن میں ابھی ہلکی ہلکی دھند تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ سیدھی کچن میں آئی اور چولہے کے پاس بیٹھ کر لکڑیاں سیدھی کرنے لگی، کیونکہ گاؤں کے گھروں میں صبح کی چائے اکثر لکڑیوں کے چولہے پر ہی بنتی تھی، جس کا ذائقہ سب کو پسند تھا۔ اس نے آگ جلائی اور چائے کی پتیلی اوپر رکھ دی۔ ابھی دودھ ابل ہی رہا تھا کہ امجد بیگم کچن میں آئی اور اپنی بہو کو کام کرتا دیکھ کر ان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ انہوں نے کہا، مہرو بیٹی، تم روز اتنی جلدی اٹھ جاتی ہو، ابھی تو تمہارے آرام کے دن ہیں۔ زرار کیسا ہے؟ کیا وہ جاگ گیا ہے؟ مہروں نے مسکرا کر چائے میں چمچ چلاتے ہوئے کہا، نہیں امی جی، ابھی وہ سو رہے ہیں، رات شاید انہیں جلدی نیند نہیں آئی۔ آپ فکر نہ کریں، میں ان کے لیے شہر جانے کے لیے کپڑے استری کر کے رکھ رہی ہوں، وہ جیسے اٹھیں گے میں ناشتہ تیار کر دوں گی۔ امجد بیگم نے گہرا سانس لیا اور بولی،
ہاں بیٹی، اسے آج شہر جانا ہے، زمینوں کے بڑے دفتر سے کاغذات لانے ہیں۔ پتہ نہیں اکیلے کیسے سب کرے گا۔ اس کا تو وہاں جانے کا دل ہی نہیں تھا، لیکن اپنے ابو جی کی وجہ سے وہ جا رہا ہے۔ مہروں نے کہا، آپ بالکل پریشان نہ ہو امی جی، مردوں کو اپنے کام کے سلسلے میں جانا ہی پڑتا ہے، اور پھر زرار صاحب تو پڑھے لکھے ہیں، وہ سب سمجھداری سے کر لیں گے۔ اتنے میں سائمہ کچن کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک عجیب سا طنز تھا۔ وہ بولی، امی جی، آپ تو ایسے پریشان ہو رہی ہیں جیسے زراعت پہلی بار شہر جا رہا ہے۔ وہ تو اسی شہر میں اتنے سال رہ کر آیا ہے، اور وہاں اس کی یادیں بھی تو جڑی ہوئی ہیں۔ کیا پتا وہ وہاں کسی پرانی بات سے ملنے جا رہا ہو۔ سائمہ کی یہ زہریلی بات سن کر امجد بیگم کا چہرہ اتر گیا، لیکن مہروں نے فوراً بات سنبھالی اور بولی، بھابھی جی، انسان جب اپنے ابو جی کے کام سے کچہری اور سرکاری دفتروں کے چکر کاٹنے جاتا ہے تو وہ وہاں پرانی یادیں نہیں بلکہ صرف کاغذات ملتے ہیں۔ اور پھر زرار صاحب اب اس گھر کے بڑے بیٹے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے سے جانتے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ مہروں کا یہ جواب سن کر سائمہ کا منہ بن گیا اور وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ امجد بیگم نے مہروں کا ہاتھ پکڑ کے کہا، بیٹی، تم واقعی بہت سمجھدار ہو، اللہ میری نظر نہ لگائے تمہیں۔ کچن کے کاموں سے فارغ ہو کر مہروں جب کمرے میں واپس آئی تو زراعت جاگ چکا تھا اور بستر کے کنارے بیٹھ کر اپنے سر کو دبا رہا تھا۔ مہروں نے اس کے قریب میز پر پانی کا گلاس رکھا اور بولی، آپ کا سر درد کر رہا ہے کیا؟ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، اور پھر آپ کو تیار بھی ہونا ہے کیونکہ ابو جی کہہ رہی تھی کہ شہر جانے والی گاڑی صبح نکل جاتی ہے۔ زراعت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور بہت ہی دھیمی آواز میں کہا، ہاں سر میں تھوڑا درد ہے، چائے لے کر آؤ، لیکن ابھی ناشتے کا وقت نہیں ہے، میں بس ایسے ہی نکل جاؤں گا۔ مہروں نے کہا، ایسے کیسے چلے جائیں گے آپ؟ خالی پیٹ اتنے دور کا سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے دیسی گھی کا پراٹھا بنایا ہے، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں تب تک ٹرے لے کر آتی ہوں۔ زرار نے اسے روکنے چاہا، لیکن مہروں نے اس کی بات سنے بغیر ہی کچن کی طرف چلی گئی۔ زرار نے گہرا سانس لیا اور الماری کی طرف گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ اس کا سفید کرتا شلوار بہت ہی سلیقے سے استری کر کے لٹکایا ہوا تھا۔ اس کے بٹن اور آستینیں بالکل درست تھی۔ اسے یاد آیا کہ امارہ کے وقتوں میں اسے اپنے کپڑے خود ہی استری کرنے پڑتے تھے کیونکہ وہ دوپہر تک سوتی رہتی تھی۔ زرار کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ اس نے جلدی سے کپڑے بدلے اور جب وہ باہر آیا تو مہروں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ اس نے میز پہ ٹرے رکھی اور چائے کے کپ میں ڈالتے ہوئے کہا، یہ لیجیے، گرم گرم کھا لیں، گاڑی کا وقت ہو رہا ہے۔ زرار نے میز کے پاس کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ اس نے پراٹھے کا نوالہ لیا اور خاموشی سے کھانے لگا۔ مہر اس کے پاس ہی کھڑی رہی تاکہ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ دے سکے۔ زرار نے ناشتہ ختم کیا اور چائے کا آخری گھونٹ لے کر کھڑا ہوا تو مہروں نے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا تھمایا۔ زرار نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مہروں نے سادگی سے جواب دیا، اس میں کچھ گھر کی بنی ہوئی پنیاں اور بسکٹ ہے۔ شہر کے دفتروں میں تو بہت وقت لگ جاتا ہے اور وہاں کا کھانا بھی صاف نہیں ہوتا۔ جب آپ کو بھوک لگے تو آپ اس میں سے کھا لیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ زرار نے اس تھیلے کو دیکھا اور پھر مہروں کے چہرے کو۔ اس نے کچھ کہے بغیر تھیلا پکڑ لیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ صحن میں ابو جی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے زرار کو دیکھا اور کہا، زرار بیٹا، آرام سے جانا اور وہاں کچہری کے بڑے بابو سے مل کر میرا نام لے دینا، وہ تمہارا کام جلدی کر دے گا۔ زرار نے ابو جی کے پاؤں چھوئے اور بولا، جی ابو جی، میں سب دیکھ لوں گا، آپ اپنی دوائی وقت پر لے لیجیے گا۔ امجد بیگم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے دعائیں دے کر رخصت کیا۔ زرار جب گھر سے نکلا تو گاؤں کی کچی سڑک پر ہلکی ہلکی دھول اڑ رہی تھی اور لوگ اپنے اپنے کاموں کے لیے کھیتوں کی طرف جا رہے تھے۔ وہ اکیلا چلتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں سے شہر کے لیے بڑی گاڑیاں ملتی تھیں۔ گاڑی میں بیٹھ کر جب وہ شہر کی طرف روانہ ہوا تو اس کے ذہن میں مسلسل اپنے گھر کے مناظر گھوم رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مہروں نے کس طرح اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھا، اس کے کپڑے استری کیے، اس کے لیے ناشتہ بنایا اور یہاں تک کہ سفر کے لیے بھی کھانا ساتھ دیا۔ یہ سب باتیں اس کے لیے بالکل نئی تھیں کیونکہ اس نے پچھلی زندگی میں صرف فرمائشیں اور طعنے ہی سنے تھے۔ گاڑی جیسے جیسے شہر کے قریب پہنچ رہی تھی، سڑکیں پکی ہوتی گئی اور گاڑیوں کا شور بڑھنے لگا۔ شہر پہنچ کر زرار کو ایک دم گھٹن کا احساس ہوا۔ وہی اونچی اونچی عمارتیں، دھواں اور لوگوں کی بھاگ دوڑ۔ اسے اپنا وہ وقت یاد آیا جب وہ اسی شہر کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا اور روزانہ رات کو گھر لوٹا تو وہاں صرف خاموشی اور لڑائی جھگڑے ہوتے تھے۔ وہ سیدھا کچہری کے دفتر پہنچا۔ وہاں بہت رش تھا، ہر طرف لوگ فائلیں اٹھائے گھوم رہے تھے۔ زرار نے لائن میں لگ کر اپنے کاغذات جمع کروائے تو وہاں کے کلرک نے کہا، صاحب، اس کام میں بہت وقت لگے گا۔
साहब अभी किसी मीटिंग में है, आपको शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। जरार ने एक ठंडी आह भरी और बाहर लगे एक पुराने पेड़ के नीचे बेंच पर बैठ गया। दोपहर का वक्त हो चुका था और गर्मी बहुत तेज थी। उसे जोर की भूख लगी तो उसने मेहरों को दिया हुआ थैला खोला। उसमें से पिन्नियों की खुशबू आई तो उसे अपने गांव का किचन और मेहरों का चेहरा याद आया। उसने एक पिन्नी निकाली और खाने लगा। उसे महसूस हुआ कि मेहरों की दी हुई इस छोटी सी छोड़ने ने उसका दिल भर दिया है। दूसरी तरफ गांव के घर में मेहरों अपने कामों में मसरूफ थी। दोपहर के खाने के बाद उसने पूरे घर के बर्तन धोए और सहन को साफ किया। साइमा अपने कमरे में आराम कर रही थी, जबकि अमजद बेगम और अब्बू जी अपने कमरे में सो रही थी। आलिया अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आई थी। मेहरों ने किचन साफ करके चूल्हे की राख निकाली और फिर अपने कमरे में आकर बैठ गई। कमरा बिल्कुल खाली और खामोश था। उसने जरार के दीवान की तरफ देखा, जहाँ चादर अब भी वैसे ही पड़ी थी। उसने उठकर चादर को सलीके से तय किया और तकिए को ठीक करके रखा। उसे जरार का वो उदास और चिड़चिड़ा चेहरा याद आ रहा था। वो सोच रही थी कि कोई इंसान अंदर से कितना टूटा हुआ हो तो वो इतना ही खामोश हो जाता है। वो दिल ही दिल में जरार के लिए नरमी महसूस कर रही थी, लेकिन वो अपने असूलों पर पक्की थी कि वो कभी उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करेगी जब तक जरार खुद उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाता। इतने में बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेहरों ने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और बाहर गई तो देखा कि आलिया कॉलेज से वापस आ गई थी और उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी। वो मेहरों को देखते ही उसके गले लग गई और बोली, भाभी, आपको पता है आज क्या हुआ? मेरी पढ़ाई का वो टेस्ट बहुत ही अच्छा हुआ और टीचर ने सबके सामने मेरी तारीफ की कि तुम्हारे सारे सवाल बिल्कुल ठीक है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप रात को मुझे इतनी अच्छे से ना समझाती तो मैं कभी ये टेस्ट पास न कर पाती। मेहरों ने आलिया को अपने से अलग किया और मुस्कुरा के बोली, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी मेहनत की वजह से हुआ है। तुमने दिल लगा के पढ़ा था। चलो अब जल्दी से जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। आलिया खुशी खुशी अपने कमरे की तरफ भाग गई। मेहरों किचन में गई और खाना गर्म करने लगी। साइमा भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। उसने आलिया की खुशी देखी तो उसे अच्छा नहीं लगा। वो मेहरों के पास आकर बोली, मेहरों, तुमने आलिया को अपने पीछे लगा लिया है। देखो, वो भी बच्ची है, उसे पढ़ाई पे ध्यान देने दो। तुम उसे अपने रंग में रंगने की कोशिश मत करो। मेहरों ने सालन का चम्मच हिलाते हुए बहुत ही धीमे लहजे में कहा, भाभी जी, आलिया मेरी भी छोटी बहन जैसी है। अगर मैं उसकी पढ़ाई में थोड़ी मदद कर देती हूँ तो इसमें इसका ही फायदा है। और रही बात अपने रंग में रंगने की, तो मेरा रंग कोई बुरा नहीं है। मैं तो बस इस घर के लोगों को खुश देखना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगती है तो आप मुझे साफ कह सकती है, लेकिन आलिया की खुशी में तो शामिल होना सीखे। साइमा उसकी बात का कोई जवाब न दे सकी और पैर पटकती हुई चली गई। शाम के वक्त मौसम बहुत ही प्यारा हो गया। आसमान पर हल्के हल्के बादल आ गई और ठंडी हवा चलने लगी। अब्बू जी और अम्मी जी सहन में बैठकर चाय पी रही थी और मेहरा उनके पास ही बैठकर आलिया के साथ कुछ बातें कर रही थी। अमजद बेगम ने बाहर के दरवाजे की तरफ देखा और बोली, रात होने वाली है और जरार अभी तक वापस नहीं आया। मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है। अब्बू जी ने कहा, अरे अमजद बेगम, शहर का काम है, वहाँ दफ्तरों के चक्कर काटते काटते वक्त ही लग जाता है। तुम क्यों इतनी फिक्र करती हो? वो बच्चा नहीं है, सब समझता है। मेहरों ने अम्मी जी का हाथ पकड़ के कहा, जी अम्मी जी, अब्बू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जरार साहब आ जाएंगे, आप परेशान न हो। मैं इनके लिए खाना बिल्कुल तैयार रखूंगी। रात के 9 बज चुके थे जब बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। जरार गाड़ी से उतरा और थके हुए कदमों से घर के अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बड़ी फाइल थी। सहन में अब अंधेरा हो चुका था और सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे, लेकिन किचन से अब भी रोशनी आ रही थी। जरार सीधा किचन की तरफ गया तो देखा कि मेहरो वहाँ अकेली बैठी लालटीन की रोशनी में उसका इंतजार कर रही थी। मेहरो ने जैसे ही जरार के आने की आहट सुनी, वो फौरन खड़ी हो गई और उसके चेहरे पर एक इत्मीनान का एहसास जागा। उसने कहा, आप आगे, बहुत ही देर हो गई। सब लोग आपका इंतजार करके सो गए हैं। आप हाथ मुंह धो लें, मैं खाना लाती हूँ। जरार ने अपनी फाइल मेज पर रखी और एक गहरा सांस लेकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने मेहरों को देखा और बोला, हाँ, कचहरी में बहुत रश था और बड़े बाबू के दस्तखत होने में बहुत ही वक्त लग गया, इसलिए गाड़ी देर से मिली। तुम अब तक क्यों जाग रही हो? तुम्हें सो जाना चाहिए था। मेहरों ने नल से ठंडा पानी गिलास में डाला और जरार के सामने रखते हुए बोली, मैं आपका खाना गर्म करके ही सो सकती थी। अकेले घर लौटना और फिर ठंडा खाना खाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता।
آپ پانی پیجیے، میں کھانا لاتی ہوں۔ زرار نے پانی کا گلاس اٹھایا اور پینے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ شہر کی ساری تھکن مہروں کے اس گلاس پانی اور اس کے لہجے کے ٹھہراؤ سے غائب ہو رہی ہے۔ مہروں نے سالن گرم کیا اور تازی روٹی بنا کر زرار کے سامنے رکھ دی۔ زرار نے کھانا شروع کیا تو مہروں چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ زرار نے نوالا چباتے ہوئے کہا، تمہاری دوئی پنیا بہت ہی اچھی تھی کہ چہری میں جب دوپہر کو بہت بھوک لگی تو میں نے وہی کھائی، ان کی وجہ سے میرا وقت اچھا گزر گیا۔ مہروں نے مسکرا کے کہا، مجھے معلوم تھا کہ وہاں آپ کو وقت لگے گا، اس لیے میں نے وہ ساتھ رکھ دی۔ کام تو ہو گیا نا پورا؟ زرار نے ہاں میں سر ہلایا اور بولا، ہاں، ابو جی کی زمین کے سارے کاغذات بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں اور اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کل صبح میں ابو جی کو یہ فائل دکھا دوں گا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد زرار نے ہاتھ دھوئے اور دونوں اپنے کمرے کی طرف واپس آ گئی۔ کمرے میں آ کر زرار اپنے دیوان پر بیٹھ گیا اور مہروں بستر پہ چلی گئی۔ زرار نے کچھ دیر سوچا اور پھر مہروں کی طرف دیکھ کر بولا، مہروں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مہروں نے مڑ کے دیکھا اور کہا، جی کہیے۔ زرار نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا، تمہارا اس گھر میں آنا سب کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہو رہا ہے۔ عالیہ بھی بہت ہی خوش تھی اور امی جی بھی تمہاری تعریفیں کر رہی تھی۔ میں بس یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم میرے سرد رویے کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان مت کرنا۔ میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم اس گھر کا خیال رکھ رہی ہو۔ مہروں نے اس کی بات سن کر ایک دھیمی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائی اور بولی، زرار صاحب، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں یہاں کسی سے اپنے لیے کچھ مانگنے نہیں آئی۔ یہ گھر اب میرا بھی ہے اور یہاں کے لوگ اب میرے اپنے ہیں۔ اگر میری وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب تک چاہے اپنے اس خول میں رہ سکتی ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں۔ یہ کہہ کر مہروں نے لیمپ بند کر دیا اور کمرے میں ایک بار پھر وہی پرسکون خاموشی چھا گئی۔ زرار چادر اوڑھ کے لیٹ گیا، لیکن اس بار اس کا دل اندر سے تھوڑا ہلکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس دوسری شادی کا یہ بندھن جس سے وہ اتنا بھاگ رہا تھا، آہستہ آہستہ اس کی زندگی کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہے، اور وہ مہروں کے خودداری اور اس کے ساتھ کی سحر میں بغیر جانے گرفتار ہوتا جا رہا ہے۔ رات گزر گئی اور اگلی صبح گاؤں میں ایک بہت ہی خوبصورت موسم کے ساتھ ہوئی۔ رات کو بادل جو آئے تھے وہ صبح سویرے برسنا شروع ہو گئے۔ مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ مہروں صحن میں کھڑی بارش کے قطروں کو دیکھ رہی تھی کہ امجد بیگم کچن میں باہر آئی اور بولی، مہروں بیٹی، آج تو موسم بہت ہی پیارا ہے۔ ایسے موسم میں تو ہمارے ہاں گرم گرم پکوڑے اور چائے بنتی ہے۔ تم کہو تو آج ناشتے میں یہی بنا لیں۔ مہروں نے ہنس کے کہا، جی امی جی، کیوں نہیں، میں بھی کچن میں جاتی ہوں اور سب کے لیے بیسن گھولتی ہوں۔ زرار بھی اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اس نے دیکھا کہ مہروں بارش کے پانی میں اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر قطروں کو پکڑ رہی ہے اور اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت تھی۔ زرار نے اسے پہلی بار اتنے خوش دیکھا تھا۔ وہ وہیں رک کر اسے دیکھنے لگا۔ مہروں نے جب زرار کو دیکھا تو اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے بولی، زرار صاحب، آج ناشتے میں پکوڑے بن رہے ہیں، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، میں چائے رکھ رہی ہوں۔ زرار نے مسکرا کے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کے چہرے پر مہروں کے لیے ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو مہروں کے دل کو بھی ایک عجیب سا سکون دے گئی۔ بارش کی بوندیں اب بھی صحن میں لگے امرود کے درختوں کے پتوں پر ٹپک رہی تھی اور پورا گھر مٹی کی بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ مہروں کچن میں کھڑی گرم گرم پکوڑے پلیٹ میں نکال رہی تھی کہ اچانک زرار بہت ہی خاموشی سے کچن کے اندر داخل ہوا۔ مہروں نے مڑ کے دیکھا اور بولنے ہی والی تھی کہ زرار نے اس کے ہاتھ سے پکوڑوں کی پلیٹ لی اور اسے ایک طرف میز پہ رکھ دیا۔ اس نے مہروں کی آنکھوں میں دیکھا جن میں ہمیشہ کی طرح ایک باوقار ٹھہراؤ تھا۔ زرار نے گہرا سانس لیا اور بہت ہی نرم اور سچے لہجے میں بولا، مہروں، میں آج اپنے دل کا وہ خول ہمیشہ کے لیے توڑنا چاہتا ہوں جس میں میں نے خود کو بند کر رکھا تھا۔ میں نے پہلی رات تم سے کہا تھا کہ میں اس کمرے میں دو اجنبیوں کی طرح رہیں گے اور میں تمہیں کبھی وہ پیار نہیں دے پاؤں گا جو تمہارا حق ہے، لیکن پچھلے کئی دنوں میں تم اپنی سادگی، اپنی خودداری اور اپنی بے غرض محبت سے مجھے یہ احساس دلایا کہ زندگی ماضی کے دکھوں میں مرنے کا نام نہیں ہے۔ تم نے میرے ماں باپ کو خوشیاں دی، میری چھوٹی بہن کا ساتھ دیا اور میری اس تلخ رویے کو بھی اتنے صبر سے برداشت کیا کہ مجھے اپنے ہی الفاظ پر شرمندگی ہونے لگی ہے۔ میں شہر والی کے دھوکے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ سمجھتا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ وہ حادثہ مجھے تمہارے پاس لانے کا ایک ذریعہ تھا۔ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو میں کبھی جان ہی نہ پاتا کہ ایک سچی اور مخلص عورت کیسے ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں ایک دم بدل جاؤں گا، لیکن میں یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ میں اب تمہیں ایک اجنبی کی طرح نہیں بلکہ اپنی زندگی کا سب سے اہم
اور قیمتی حصہ بنا کے رکھوں گا۔ میں اب تمہارے ساتھ میاں بیوی کا یہ رشتہ دل سے قبول کرتا ہوں۔ کیا تم مجھے ایک نئے سفر کا موقع دو گی؟ مہرو نے زرار کی باتیں سنی تو اس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر ایک بہت ہی پیاری اور دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی نظر جھکا لی اور بہت ہی دھیمی لیکن پر اعتماد آواز میں بولی، زرار صاحب، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے آپ سے کوئی بڑی امیدیں نہیں رکھی، اس لیے مجھے آپ سے کوئی شکوہ یا گلہ تھا ہی نہیں جو میں آپ کو معاف کرتی۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا اور مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ اس زندگی کے سفر میں چل سکوں۔ رشتوں میں وقت لگتا ہے اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ زرار کے چہرے پر ایک ایسے سکون آ گیا جو اس نے برسوں سے محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے مسکرا کر پکوڑے کی پلیٹ اٹھائی اور مہروں کا ہاتھ تھام کر صحن کی طرف بڑھ گیا، جہاں امجد بیگم اور ابو جن دونوں کو ایک ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھ کر دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ سائمہ بھی کھڑکی سے منظر دیکھ کر خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اب مہروں کے اس گھر اور زرار کے دل سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس طرح مہروں کی خودداری اور سادگی نے زرار کے دل کے بند دروازوں کو ہمیشہ کے لیے کھول دیا، اور ان کی یہ شادی ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور سچا بندھن بن گیا۔